على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 131 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے 130 پڑھی تھی اور اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا کہ کیا کرنا ہے، مال کی رغبت نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ مال کی رغبت، مال کی محبت کیا کرتی ہے، انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس کا جو سب سے ہائیسٹ درجہ ہے وہ کیا ہے، سود۔ اس کے تعلق سے اللہ نے بتایا یوزولی انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو سود یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم مال کی محبت میں اتنے نہ بڑھ جاؤ کہ سود کو بھی، مطلب جو مال کے اوپر باطل طریقے سے دوسروں کا مال غضب کر لینا، ہضم کر لینا، یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ اور اللہ کا تقوی رکھو۔ اللہ رب العزت کا تقوی کیا ہے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اور ایسا ڈر جو انسان کو عمل کے میدان میں دوڑا دے، ایسا ڈر، ایسا خوف جو انسان کو سیدھی راہ پر لے کر آ جائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو کبھی بھی بندہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 131۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا النار التي اعدت للكافرین۔ چھوٹی سی آیت ہے، الحمدللہ اس میں آدھے الفاظ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہے واو، ٹھیک ہے۔ واو کیا ہے، حرف عطف ہے، حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اردو میں اور ہوگا، انگلش میں اینڈ ہوگا۔ یہ دو لفظوں، دو ورڈز، دو آیتوں کو یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا اینڈ انگلش میں اور اردو میں۔ اور اتقو، اتقو کیا ہے، یہ حکم امر ہے، حکم امر یعنی کمانڈ ہے، حکم ہے، آرڈر ہے، امپیریٹو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اتقو، یہاں پر پچھلے اس میں بھی پڑھا تھا ہم نے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ دوبارہ فرما رہے ہیں اتقو۔ روٹ لیٹرز کیا ہیں اس کے، واو، قاف، یا، واقع یا، اور اینڈ میں جو واو الف ہوتا ہے وہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی سب کو حکم دیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو حکم دے رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا ترجمہ، اتقو کا، تقوی کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، واو الف تم سب، اور تم کہاں سے آ گیا، تم اس لیے آ گیا کیونکہ یہ حکم ہے۔ جب ہم حکم دیتے ہیں کسی کو تو وہ سامنے ہمارے موجود ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، اسی لیے تم کا ترجمہ خود بخود کسی بھی آرڈر میں تم کا ترجمہ خود ہی آ جاتا ہے، ان بلٹ ہوتا ہے۔ واو الف تم سب، اتقو مطلب واقع یا ڈرو، تم سب ڈرو، تم سب ڈرو، ٹھیک ہے۔ النارا، کس سے ڈرو، یہاں پر اللہ رب العزت نے بتا دیا النارا، کس سے، ال سے شروع ہو رہا ہے یہ ورڈ، ال کیا کرتا ہے، ال کسی بھی ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے، کامن سے پراپر بنا دیتا ہے، نکرہ سے معرفہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی لفظ کو، کسی اسم کو خاص کرنا ہو، کسی ناؤن کو اسپیشل یا پراپر بنانا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے پہلے ال لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ال کا ترجمہ کیا ہوگا، ال کا ترجمہ انگلش میں ہوگا the، لیکن اردو میں کوئی ترجمہ اس کا نہیں ہوگا، تو آپ کو انگلش میں اس کی ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ال ال کا ترجمہ ہو گیا the، ٹھیک ہے۔
अन्नार के रूट लेटर क्या है? नून वावरा। नूर के लेटर भी यही है रूट लेटर, और नार के रूट लेटर भी सेम ही है, नून वावरा। क्योंकि नूर में भी रोशनी होती है और नार यानी आग में भी रोशनी होती है। तो अल का तर्जुमा हो गया द, और नार का मतलब हो गया फायर, तो द फायर। और उर्दू में क्या हो जाएगा? आग। आग। ठीक है। और ये कौन सी आग है? खास आग है ना, अल वाली आग है, यानी कौन सी? जहन्नम की आग है, दोजख की आग की बात हो रही है। वह, और वाह वाली तुम सब इत्तकू यानी डरो, तुम सब डरो, अन्नारा, अन्नार यानी आग से। अन्नारा आग से, अल्लती। अब देखिए हम बार बार अल्लजी पढ़ते हैं, अल्लजी। अल्लजी का मतलब क्या होता है? वो जो। ठीक है। अल्लती का मतलब भी वो जो ही होता है। ठीक है। अल्लती और अल्लजी दोनों का मीनिंग क्या होगा? वो जो। ठीक है, विच। यहाँ पर विच का तर्जुमा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों इसमें मौसूल हैं, इसमें मौसूल, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड, इसमें मौसूल। ठीक है। खैर, अल्लजी और अल्लती में ये फर्क है कि दोनों का सेम तर्जुमा होगा। अल्लजी मेल के लिए होगा और अल्लती फीमेल के लिए होगा, बस इतना ही फर्क है। तर्जुमा बिल्कुल सेम है, लेकिन एक मेल के लिए है और एक फीमेल के लिए है। अल्लजी मेल के लिए और अल्लती फीमेल के लिए। और फीमेल क्यों? क्योंकि नार जो है, आग जो है, फीमेल है, इसीलिए अल्लती वर्ड आया। अगर आग मेल होता तो अल्लजी वर्ड आता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तर्जुमा? अल्लजी का मतलब हो जाएगा विच, विच यानी वो जो, वो जो। ठीक है। और वाले तुम सब इत्तकू डरो, अन्नारा आग से, अल्लती वो जो, वो जो मतलब वो जो आग है, वो जो उइद्दत। उइद्दत जो है यहाँ पर पास्ट टेंस है, पहले माजी है। लेकिन पहले माजी में पेश और जेर, यानी दम्मा और कसरा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? मजहूल। माजी मजहूल, पास्ट पैसिव। ठीक है। तो ये पास्ट पैसिव है, ये बना है अद्दा से, अद्दा से। और इसका पेश और जेर बता रहा है कि ये क्या हो गया? पास्ट पैसिव हो गया, फेले माजी मजहूल हो गया। ठीक है। तो हम इसका उल्टा तर्जुमा करेंगे। आदा का मतलब उसने तैयार किया, हाँ पैसिव वॉइस है। उइद्दा मतलब तैयार किया गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर किया गया नहीं आएगा, की गई आएगा। क्यों? क्योंकि ये फीमेल है। कौन फीमेल है? आग फीमेल है। इसीलिए देखें आखिर में ता के ऊपर सुकून आ रहा है। ता के ऊपर सुकून पास्ट टेंस में फीमेल को इंडिकेट करता है, औरत, मोनस जेंडर को, मोनस जींस को इंडिकेट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर उइद्दत का तर्जुमा क्या होगा? तैयार की गई। क्या होगा? तैयार की गई। तो यहाँ पर तर्जुमा क्या, ये जो अल्लती है ये भी फीमेल के लिए आ रहा है, और वो इद्दत जो है वो भी फीमेल के लिए आ रहा है, इसीलिए दोनों फीमेल वर्ड्स हैं। ठीक है। और इसके रूट लेटर हैं आइन, दाल, दाल, आइन, दाल, दाल। तो तर्जुमा क्या होगा? तैयार की गई, इज प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड, ईडी के साथ आ जाएगा, पास्ट टेंस है ना। तैयार की गई, तैयार की गई। ठीक है। क्या तैयार की गई है? ताके पर सुकून, वो तैयार की गई, वो क्या? अन्नार, आग, फीमेल है ना इसीलिए। वह, और वाउली तुम सब इत्तकू डरो, अन्नारा आग से, अल्लती वो जो, उइद्दत तैयार की गई है, किसके लिए? लिल काफिरीना। ली आ गया, ली हरफ जर है, प्रपोजिशन है। ठीक है। ली का तर्जुमा क्या हो जाएगा? लिए, फॉर। इंग्लिश में फॉर और उर्दू में लिए। लिए किसके लिए? अल काफिरीन। अल आ गया, फिर से इसका तर्जुमा इंग्लिश में द होगा, और उर्दू में इसका हम तर्जुमा नहीं करेंगे। अल का तर्जुमा हो गया द, और ये क्या करेगा? किसी भी वर्ड को खास कर देगा।
ٹھیک ہے، پراپر یعنی معرفہ بنا دے گا. ال د کافر کے روٹ لیٹرز ہیں کا، ف، را. اور کافر جو ہے فائل پیٹرن پر بنا ہے. فائل پیٹرن مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر، کام کرنے والا. تو کفر، کفر کا مطلب کفر کرنے والا. کفر، سوری، کفر کرنے والا، کرنے والا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آخر میں اینا لگا ہوا ہے. اینا لگا ہوا ہے، پلورل فارم ہے، جمع ہے. تو پلورل اور جمع سے کیا ہو گیا؟ والا کی بجائے والے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کافر مطلب کفر کرنے والا، ڈوئر فائل مطلب کام کرنے والا. تو یہ والا لگ جاتا ہے ان میں جب ہم فائل پیٹرن پر کسی چیز کو لے کر آتے ہیں. تو کافر مطلب کفر کرنے والا، اور اینا لگ گیا تو کفر کرنے والوں کے لیے، یعنی فور، لی لیے، فور، لی مطلب فور دا ڈس بلیورز، ڈس بلیورز. ٹھیک ہے، کفر کرنے والوں کے لیے یا کافروں کے لیے. پلورل ہے نا، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کافروں کے لیے. آپ والا نہ بھی لگا کے اگر کافرین کو کافروں کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کفر کرنے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. انکار کرنے والا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باولک تم سب اتقو ڈرو، انارا آنکھ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، لی لیے، الکافرینہ کافروں کے لیے. لی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اسی لیے جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آگے کے ورڈ کا ترجمہ پہلے کر دیں گے، اور پھر لی کا ترجمہ یا جو بھی حرف جر موجود ہے اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا. انگلش میں ہم سیدھا ترجمہ کریں گے اور اردو میں الٹا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور تم سب اتقو ڈرو، النارا آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، لی لیے، الکافرینہ کافروں کے لیے. ٹھیک ہے. ہم روانی ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، بہت سمپل آیت ہے. اور تم سب ڈرو، النارا آگ سے، خاص آگ ہے، جہنم کی آگ ہے. ٹھیک ہے. لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہاں پر ال سے اسپیسیفائی ہو رہا ہے کہ یہ خاص آگ جہنم کی آگ ہے. اور تم سب ڈرو آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور آگ سے ڈرتے رہو جو کہ انکار کرنے والوں، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا من الکافرین. انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت کی جانب چلتے ہیں، آیت نمبر 132. اور یہ آیت الحمدللہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور بہت سمپل الفاظ ہیں اس کے. دیکھیں یہ ہم نے ایگزام میں بھی آئی تھنک آپ لوگوں سے پوچھی تھی. وہ، اور یا اینڈ کا ترجمہ ہوگا، حرف عطف ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، لفظوں کو اور سینٹینسز کو. واو اور اتیو، اتیو بھی کیا ہے؟ آرڈر ہے، امپیریٹیو ہے. امپیریٹیو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. حکم امر ہے، حکم امر. ٹھیک ہے، حکم امر. اب یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے؟ جیسے ابھی ہم نے پڑھا پچھلی آیت میں واتقو، واو الف کے ساتھ آیا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پھر مخاطب ہے ایمان والوں سے، اتیعو. اتیعو کے روٹ لیٹرز ہیں توئیں، واو، عین. تو کا مطلب اطاعت کرو، اطاعت، اطاعت کرو مطلب اوبے. ٹھیک ہے، اوبے، فرما برداری کرو، اوبے کرو. اور واو الف کس کے لیے ہو گیا؟ پلورل کے لیے، جمع کے لیے. تو کیا ہو جائے گا؟ تم سب، تم سب کیا کرو؟ اطاعت کرو، تم سب فرما برداری کرو، تم سب کہنا مانو، تم سب کیا کرو؟ اطاعت کرو. اچھا، اور اطاعت اور اتباع میں ہم نے فرق بتایا تھا آپ لوگوں کو. اتباع جو ہوتی ہے وہ کمپلسری نہیں ہوتی ہے، لیکن دیکھیں جب الگ الگ آئے گی بات، اتباع اور اطاعت، تو دونوں کا میننگ سیم لے سکتے ہیں ہم. لیکن جب ایک ہی ساتھ دونوں باتیں آ جائیں گی، اطاعت اور اتباع، ایک ہی آیت میں یا آگے پیچھے آ جائے گا دو آیتوں میں، تو ان دونوں کا میننگ ہم ڈفرینٹ لیں گے. اطاعت کیا ہوتی ہے؟ ایسے حکم
ایسی باتیں جس کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، تو وہ اطاعت کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جاتی ہے، وہ کمپلسری ہو جاتی ہے کرنا۔ اور جس کا حکم نہیں دیا گیا تو وہ اتباع ہے۔ اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا کہ کچھ صحابہ کرام جو تھے محبت میں کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکشنز کرتے تھے، جو عمل کرتے تھے، جو ایکسٹرا ہوتے تھے، جیسے کہ کبھی کسی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرٹ کا بٹن اوپن ہے، اوپر کا پہلا والا، تو ایک صحابی نے ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو زندگی بھر انہوں نے اپنا کیا کیا؟ شرٹ کا بٹن اوپر اوپن رکھا۔ ایک صحابی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے چمچ چلایا، مطلب اس کے اندر پتیلی کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے بھی اسی طریقے سے پھر زندگی بھر اس کو اسی طریقے سے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہاں پر؟ تو وہ ان باتوں پر مسکرانا کیا کرتے تھے؟ اپنے لیے ایک اتباع کا معاملہ سمجھتے تھے۔ تو یہ کمپلسری نہیں ہے، آپ نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے اگر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، تو یہ حکم ہے۔ اگر اس کو نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ للکافرین، ابھی جو ہم نے پڑھا اعدت للکافرین، وہ انکار کرنے والوں میں آ جائیں گے۔ تو اطاعت کیا ہوتی ہے؟ کمپلسری ہوتی ہے۔ اطاعت مطلب فرما برداری، ایسی فرما برداری جو احکامات ہے ان کی فرما برداری جو اللہ نے حکم دیے ہیں۔ تو اتیو میں واو الف کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تم سب۔ تم کہاں سے آیا؟ کیونکہ یہ حکم ہے، کیونکہ یہ آرڈر ہے، اور آرڈر کمانڈ کس کو دیا جاتا ہے؟ جو سامنے موجود ہوتا ہے، اسی لیے تم خود بخود اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور واؤ، تم سب اتی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اوبے کرو، اینڈ یو آل اوبے، ٹھیک ہے؟ اور تم سب اطاعت کرو، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ، الف لام ہا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں اللہ، اللہ کا ترجمہ یہ ہوگا، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، و اور و اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا کنجنکشن ہے، الف عطف ہے، واو یعنی اور، الرسول، الرسول خاص رسول ہے، د کا ترجمہ ہوگا انگلش میں، اور اردو میں اس کا ترجمہ نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور یہ کسی بھی ورڈ کو خاص یعنی پراپر یا معرفہ بنانے کا کام کرتا ہے۔ تو الرسول کون سے رسول ہے؟ ابھی چونکہ یہ ہمارے لیے ہے تو کون سے رسول ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول کے روٹ لیٹر ہے را سین لام، را سین لام، رسول مطلب رسول، میسنجر، رسول، رسول کی یعنی دا، ال کے لیے ترجمہ آ گیا انگلش میں دا میسنجر، ٹھیک ہے؟ دا میسنجر، اینڈ اوبے اللہ اینڈ دی میسنجر، ٹھیک ہے؟ اور اور تم سب اتی اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، اور الرسول، رسول کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ جو حکم دے ان کو مان لو، وہ جس سے روک دیں تو اس سے رک جاؤ۔ لعلکم ترحمون، اور یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت کی ضرورت ہے، اور رحمت کا ایک مظہر جنت ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ کوئی بھی محض اپنے عمل کی بنا پر، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں اس کو انٹری نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ کا رحم ساتھ میں شامل نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام نے تھوڑی ہمت کی اور کیا پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کی رحمت، یعنی آپ کو بھی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی؟ تو کہا ہاں میں بھی، یعنی اللہ کی رحمت جب شامل ہوگی تب کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال میں جو کوتاہیاں کمیاں ہیں تو اللہ رب العزت اپنے رحم سے ان کو معاف فرما دیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ تم اگر اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو کیا ہوگا؟ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا لعلکم، کیوں کرنا ہے اطاعت اللہ اور رسول کی؟ لعلکم، دو ورڈ ہیں، لعل کا میننگ ہوتا ہے پرہیپس، پرہیپس شاید کہ، ایک یہ ترجمہ ہوتا ہے، دوسرا ترجمہ ہوتا ہے سو دیٹ، تاکہ، سو دیٹ، تو یہاں پر سو دیٹ کا ترجمہ کریں گے ہم، تاکہ کا ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سو دیٹ، تاکہ، کم، کم کیا ہے؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچڈ
प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल, जमीर मुत्तसिल जुड़कर आया इसलिए हम इसको जमीर मुत्तसिल कहेंगे। तुम का मतलब होगा यू ऑल, यू ऑल, तुम सब, तुम, ठीक है। अल्लाह, ताकि तुम सब, ताकि तुम सब, ताकि तुम, और वालिक तुम सब अति इताअत करो अल्लाह अल्लाह की, व और रसूला रसूल की, लअल्ला ताकि तुम सब तुरहमून। अब तुरहमून जो है ये पेले मुजारे है, पेले मुजारे, इम्परफेक्ट टेंस है। अब आप देखेंगे इस इम्परफेक्ट टेंस में क्या है, पहले लेटर पर पेश है और तीसरे लेटर पर जबर है, दम्मा और फतहा है। तो जब दम्मा और फतहा का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या मीनिंग होता है कि ये पैसिव है, ठीक है, यानी इम्परफेक्ट पैसिव, मुजारे मजहूल है, ठीक है। माजी में पेश और जेर होता है और मुजारे में पेश और जबर होता है। अभी उद्दत देखा था हमने माजी, लास्ट आयत में 131 में, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पेश और जबर। तो ये तुरहमून क्या हो गया, पैसिव हो गया। ता लाअल्ला ताके तुम सब तुरहमून, ता यतान का ता है, पहले तो हमने पैसिव का तर्जुमा इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पर ता का तर्जुमा हो जाएगा तुम। क्यों हो जाएगा तुम, देखिए ता के दो तर्जुमे होते हैं पेले मुजारे में, एक होता है तुम या फिर होता है वो। मेल के लिए होता है तुम और फीमेल के लिए होता है वो। तो यहाँ पर चूंकि ऊना आ रहा है एंड में, ऊना क्या है, जमा मुजक्कर है, यानी मेल प्लूरल है, जमा मुजक्कर है। तो इसकी वजह से ता का तर्जुमा हम तुम ले लेंगे, ठीक है, वो नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी फीमेल वर्ड यहाँ मौजूद नहीं है, ना किसी फीमेल की बात हो रही है। तो ऊना से प्लूरल मेल हो गया, जमा मुजक्कर हो गया, इसीलिए ता का तर्जुमा हो जाएगा तुम, और ऊना का मतलब हो जाएगा सब, ठीक है। ता का तर्जुमा हो गया तुम, ऊना मतलब सब। ऊना ईना वावलिफ किस चीज के लिए होता है, प्लूरल के लिए, जमा के लिए हो गया तुम सब, ताकि तुम सब। और रूट लेटर क्या बच गए, रहमा, ताकि तुम सब। और पेश और जबर की वजह से हम पैसिव का तर्जुमा करेंगे, तुम सब पर रहम किया जाए, रहम, ताकि तुम सब पर रहम किया जाए, ठीक है। पैसिव में हो गया ना इसका तर्जुमा, ताकि तुम सब पर रहम किया जाए, या तुम सब रहम किए जाओ, किए जाओ, तुम पर रहम किया जाए। और इसका तर्जुमा हम ले सकते हैं रिसीव मर्सी, सो दैट यू मे रिसीव मर्सी, ताकि तुम सब रहम किए जाओ, या तुम पर रहम किया जाए। तो रहम किए जाओ डायरेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि आला का तर्जुमा नहीं अगर हमने डालना, पर का तर्जुमा नहीं डालना, तो हम कह सकते हैं ला अल्लाह, ताकि कुम तुम, ता तुम, वाव अलिफ सब, और वाव नून सब, रहमा रहम, और पेश और जबर किए जाओ, ताकि तुम रहम किए जाओ, तुम सब रहम किए जाओ। तो रहम की जरूरत है, तो इताअत जरूरी है, किसकी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, ठीक है। व और वालिफ तुम सब अति इताअत करो अल्लाह अल्लाह की, व और रसूला रसूल की, लअल्ला ताकि कुम तुम सब, ता तुम, वानुन सब, रहमा रहम, और पेश और जबर किए जाओ, ताकि तुम सब रहम किए जाओ, ताकि तुम सब पर रहम किया जाए, ठीक है। तो सिंपल आयत है, क्या क्या है, हुक्म है, और एक उसका रिजल्ट है, कि ये हुक्म अगर माना जाएगा तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत बंदे को रहम का मुस्तहिक बना देती है। और अल्लाह के रहम की जरूरत ना सिर्फ हमें आखिरत में है, बल्कि दुनिया में भी है, ठीक है। तो हर लम्हे बंदे को अल्लाह के रहम की जरूरत है। तो अल्लाह का बंदा अगर चाहता है कि रहम किया जाए, तो वो क्या करे, अल्लाह का कहा माने और अल्लाह के रसूल का कहना माने, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह एक मरतबा हम रवानी पढ़ते हैं, फिर दूसरी आयत पर चलते हैं। व और वाउलिफ तुम सब अति इताअत करो अल्लाह अल्लाह की, व और रसूल रसूल की, लअल्ला ताकि कुम तुम सब, ता तुम, वानुन सब, रहमा रहम, पेश और जबर किए जाओ। और तुम सब इताअत करो अल्लाह और रसूल की, ताकि तुम सब रहम किए जाओ, यानी तुम सब पर रहम किया जाए। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट आयत पर चलते हैं।
ابھی میٹنگ بھی اینڈ ہو جائے گی تو آپ لوگ انشاءاللہ دوبارہ سے لنک جوائن کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 133. وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اب یہاں پر تیسرا حکم آ رہا ہے. پچھلے میں حکم آیا واتقوا اللہ، اللہ سے سوری واتقوا النار، آگ سے ڈرو جو کہ کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے. نیکسٹ حکم آیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ رحم کیا جائے. اب تیسرا حکم آ رہا ہے وساریو، و اور اینڈ کا ترجمہ ہوگا حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے. واو یعنی اور. ٹھیک ہے. ساریو یہ بھی حکم ہے، حکم امر ہے، آرڈر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے روٹ لیٹر ہے سین را عین، سرع. اور یہ ورڈ ہم نے سریع الحساب پڑھا تھا، اللہ کی ایک صفت سریع. سریع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی. اور سریع الحساب جلدی حساب لینے والا، سوئفٹ ان پنشمنٹ. تو سرع کا مطلب ہوتا ہے سرعت، جلدی کرنا، تیزی کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ اور واولف تم سب. واولف کس کے لیے آ گیا؟ پلورل کے لیے آ گیا، جمع کے لیے آ گیا. تو ترجمہ ہوگا تم سب، تم سب. اور سارے کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرو، یعنی ایک دوسرے سے جلدی کرو. ٹھیک ہے. سارے مطلب جلدی کرنا، ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے. جلدی جلدی بھاگو. اب جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے، دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیا کے معاملات میں، مال و دولت میں، اسٹیٹس میں، لیول میں، ہر کسی سے کیا کرتے ہیں؟ کمپیٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جلدی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جلدی کرو، لیکن کس چیز میں؟ وہ آگے بتائیں گے. وہ اور ساری جلدی کرو، ہیسن. ٹھیک ہے. اینڈ ہیسن، اللہ حکم دے رہے کہ جلدی کرو، دوڑ لگا دو. کس میں؟ الا مغفرہ. الا کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. ٹو، ٹو کا ترجمہ ہوگا ٹو، ٹوورڈز، طرف. یا تک کا ترجمہ ہوتا ہے یہاں پر طرف، یا ٹو کا ترجمہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے. الا طرف، کس کی طرف؟ مغفرہ. مغفرت، غین فارا اس کے روٹ لیٹر ہیں. مغفرت کا مطلب ہوگا مغفرت، فورگیونیس. فورگیونیس، بخشش. بخشش، سوری. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں مغفرت. مغفرت کو آپ مغفرت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مغفرت کی طرف. کس طرف دوڑ لگانا ہے؟ کثرت سے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ مغفرت طلب کرنا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے کہ اپنی گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نیکی کا بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا کبھی نیت میں کمی ہو جاتی ہے، یا پھر ہمارے کوالٹی میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مغفرت کی طلب کرنا ہے، اس کے لیے جلدی کرنا ہے. وہ اور واؤلی تم سب ساری جلدی کرو. اینڈ یو بی ہیسن، طرف دوڑ لگانا ہے. کثرت سے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ مغفرت طلب کرنا ہے، اللہ رب العزت سے معافی مانگنی ہے کہ اپنی گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نیکی کا بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، یا کبھی نیت میں کمی ہو جاتی ہے، یا پھر ہمارے کوالٹی میں کمی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ مغفرت کی طلب کرنا ہے، اس کے لیے جلدی کرنا ہے. وہ اور واؤلی تم سب ساری جلدی کرو. اینڈ یو بی ہیسن، اور اینڈ ہیسن ٹو فورگیونیس. اور تم سب کیا کرو؟ ایک دوسرے سے مطلب کمپیٹ کر لو، جلدی آگے بڑھ جاؤ. اور تم سب ساری جلدی کرو الا طرف مغفرت، مغفرت کی طرف. اب الٹا ترجمہ کریں گے کیونکہ الا حرف جر ہے، اسی لیے مغفرت کو پہلے پڑھ لیں گے، الا کو بعد میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
और उर्दू में, इंग्लिश में टू फॉरगिवनेस सीधा पढ़ेंगे। और तुम सब जल्दी करो मगफिरत की तरफ मिन रब्बिकुम। मिन फिर से हरफ जर आ गया, हरफ जर प्रपोजिशन है। मिन का तर्जुमा क्या होगा? फ्रॉम, से, फ्रॉम, से, उर्दू में से और इंग्लिश में फ्रॉम। फ्रॉम, मगफिरत जो वर्ड है वो खुद फीमेल है, ठीक है, फीमेल वर्ड है, क्योंकि उसके आखिर में गोलता आ रहा है, ठीक है। वह और जन्नत भी फीमेल वर्ड है, मगफिरतिन भी फीमेल वर्ड है, दोनों इसम है, अपने अपने आप में अलग अलग इसम है, ठीक है। यहाँ पे वह और वाओ, तुम सब सारी जल्दी करो इला तरफ मगफिरतिन, मगफिरत की तरफ। ये जो गोल ता के नीचे दो जेर आ रहे हैं वो इला की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। जो हरफे जर होते हैं ना वो आगे वाले वर्ड को जेर दिया करते हैं। वह और तुम सब सारी जल्दी करो इला तरफ मगफिरत की तरफ मिन से, किसकी तरफ से? रब्बिकुम, रब्बिकुम, दो वर्ड्स हैं, रब, रब का मतलब होगा रब, इंग्लिश में रब होगा। लॉर्ड का तर्जुमा हम इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में रब का तर्जुमा रब ही होता है, ठीक है। और कुम क्या है? अभी हमने पिछली आयत में भी पढ़ा, कुम का कुम यह है अटैच प्रोनाउन, अटैच्ड प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल है, जमीर मुत्तसिल। आप इसको फाइली जमीर या पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तुम्हारे रब, तुम सबके रब या तुम्हारे रब, योर लॉर्ड, ठीक है। योर का तर्जुमा होगा, तुम्हारे का तर्जुमा होगा कुम में, कुम अटैच प्रोनाउन है। वह और सारिऊ तुम सब सारी जल्दी करो इला तरफ मगफिरत की तरफ मिन से रब, रब तुम्हारे रब की तरफ से। अब यूं उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं क्योंकि मिन क्या है? हरफे जर है। जब उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो पहले रब्बिकुम यानी आगे के वर्ड का कर लेंगे, फिर हरफे जर का तर्जुमा करेंगे। तुम्हारे रब की तरफ से जो मगफिरत है उसकी तरफ क्या करो? जल्दी दौड़ो और अल्लाह से जल्दी जल्दी माफी मांगो, वक्त मत लगाओ। क्यों वक्त ना लगाओ? क्योंकि अगर तुमसे कोई खता हो गई है, और क्या खबर कि अगली सांस हमारे हक में है या नहीं, अगला पल हमारे हक में है या नहीं, हम उस वक्त मौजूद हों या ना हो। तो इसलिए सबसे पहले क्या है कि अल्लाह की मगफिरत की तरफ क्या कर दो? दौड़ लगा दो, जल्दी करो। जो खता हो जाए, खता अगर किसी इंसान को लगे कि खता उसे ना भी हुई है, तब भी वो क्या करे? मगफिरत तलब करता रहे। कभी कभी इंसान से जरूरी नहीं कि जानकर, कभी अनजाने में भी खताएं होती हैं, ठीक है। हम किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के दिल आजारिया कर देते हैं, कभी हम ऐसे मामलात कर देते हैं जिसकी वजह से हम हुकूकुल इबाद में कमी कर देते हैं, हुकूकुल ला में कमी कर देते हैं, नमाजों में कभी हम कोताहियां कर जाते हैं, या हम जब नेकियां करते हैं तो उसकी उतनी बेहतरीन जो उसकी जो क्वालिटी होना चाहिए थे तो वो नहीं होती, तो हम उन तमाम चीजों के लिए क्या करें? मगफिरत तलब करते रहें, ठीक है। तो मगफिरत में जल्दी करना है। और किस चीज के लिए जल्दी करना है? वह जन्नतिन, वह और, एंड का तर्जुमा होगा हरफ अतफ है, कंजंक्शन, वाव यानी और। जन्नतिन, जन्नत, जीम नून, नून इसके रूट लेटर हैं, जन्नत मतलब जन्नत, ठीक है। गार्डन और हेवन, एक्चुअली में पैराडाइज इसका तर्जुमा करें, क्योंकि समावात के लिए हम जो है हेवन का करते हैं, पैराडाइज, ठीक है। वह और जन्नतिन, जन्नत की तरफ, और गार्डन, जन्नत की तरफ। जन्नत का असल मतलब होता है गार्डन, ठीक है, बाग। वह और जन्नती, जन्नत की तरफ भी क्या करो? दौड़ लगा दो। अब जन्नत की तरफ दौड़ लगाने का क्या मतलब है? क्या हम दौड़ पड़े? इसका मतलब है कि ऐसे अमल करें जिससे जन्नत हमारे, हम जल्दी से जल्दी, यानी कि जन्नत, ऐसे अमाल जो जन्नत को पाने वाले हों वो हम जल्दी जल्दी करें और उसके मुस्तहिक बन जाएं, ठीक है। वह और वाउल तुम सब सारी जल्दी करो इला तरफ मगफिरत की तरफ मिन से रब, रब कुम तुम्हारे रब की तरफ से। वह और जन्नतिन, और जन्नत की तरफ, अर्दुहा, अर्दुहा, दो वर्ड्स हैं, अर्ज और हा। अर्ज के रूट लेटर हैं आइन वा द्वाद। अर्द का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई, विथ,
اس کی چوڑائی کس کی؟ اردو ہا و اور جنتن جنت، اردو چوڑائی پھیلاؤ، ایگزیکٹلی پھیلاؤ، ود چوڑائی، ہا ہا اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچڈ پروناؤن، ضمیر متصل جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو متصل کہہ رہے ہیں، فاعلی ضمیر یا پوزیسو پروناؤن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہا کا مطلب اس کی کس کی؟ جنت کی، اس کی کا ترجمہ کریں گے اس کی چوڑائی، اٹس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کی چوڑائی، اس کی ود، اٹس ود، اس کی چوڑائی کیسی ہے؟ السماوات والارض، وہ اور جنت، جنت کی طرف کیا کرو؟ دوڑ لگاؤ، سوری جلدی کرو، اردوہا اس کی چوڑائی، اس کی مطلب جنت کی، ہا کی جو ضمیر ہے جنت کی طرف آ رہی ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہ جنت ورڈ کیا ہے؟ فیمیل ورڈ ہے، ٹھیک ہے، گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، گولتا پر اینڈ ہو رہا ہے، گولتا پر اینڈ ہونے والے اکثر الفاظ جو ہوتے ہیں فیمیل ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ ہا کی ضمیر آ رہی ہے، اگر یہ میل ہوتا ہے تو ہو کی ضمیر آتی، لیکن یہ جنت فیمیل ورڈ ہے اسی لیے ہا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی چوڑائی، اس کی اٹس ود، یہ فیمیل ضمیر ہے اسی کیونکہ یہ جنت فیمیل ہے۔ السماواتو، السماواتو سین میم واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، ال سے شروع ہو رہا ہے، ال کا ترجمہ انگلش میں د ہوگا، اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور السما اس کا کیا ہوگا؟ سنگولر ہوگا، السماؤ، ٹھیک ہے، سما ایک آسمان، آتر اور آتن اور آتن لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ پلورل ہو جاتا ہے، جمع مونس ہو جاتا ہے، پلورل فیمیل ہو جاتا ہے، جمع مونس پلورل فیمیل، تو آتن اور آتن سے سماوات مطلب بہت سارے آسمان، کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان، اسی لیے پلورل فارم میں جمع کی شکل میں آ رہا ہے، تین میم واؤ اس کے روٹ لیٹر ہے۔ سما کا مطلب ہو گیا آسمان، سماوات مطلب آسمانوں، ٹھیک ہے، ہیونس، اور یہ ال آ گیا تو ال کا ترجمہ انگلش میں دا آ جائے گا، ہیونس، دا ہیونس، اور اردو میں ہو جائے گا آسمانوں، آسمانوں، ٹھیک ہے، آسمانوں، خاص آسمانوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آسمانوں آپ کہیں سمپل، ٹھیک ہے، ال کا ترجمہ اردو میں نہیں ہوتا ہے۔ و اور جنت، جنت اردو چوڑائی، ہا اس کی چوڑائی، اس کا پھیلاؤ، السماواتی آسمانوں، و واؤ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کنجنکشن، واؤ کا ترجمہ ہوگا اور انگلش میں اینڈ کا ترجمہ ہوگا اور، الارض، ال سے شروع ہو گیا، ال کا ترجمہ انگلش میں د ہوگا، اردو میں ترجمہ نہیں کریں گے، ارد کے روٹ لیٹر ہیں حمزہ، را، دواد، ارد کا مطلب ہوتا ہے ارتھ، ٹھیک ہے، اور چونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو ہو جائے گا د ارتھ، یعنی زمین، زمین، زمین اور آسمان، ٹھیک ہے، اٹس ود از لائک دیٹ آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، ٹھیک ہے، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین برابر ہے، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے برابر، بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یہ بات سمجھ آ گئی کہ آسمان اور زمین کے برابر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جنت کا پھیلاؤ رکھا ہوا ہے، چوڑائی رکھی ہے، یعنی ہماری دنیا کا جو آسمان اور زمین ہے سارے ملا لیے جائیں تو وہ چوڑائی جو ہے وہ جنت کی ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی امیجن نہیں ہم کر سکتے کہ کتنی چوڑائی ہے، ہم تو صرف پہلے آسمان کو جانتے ہیں جو کہ اتنی بلندی پر ہے، اور وہ بھی ہمارے جو آسمان جو نظر کے سامنے ہوتا ہے وہ صرف پہلے آسمان کا باٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو اونچائی ہے، اس کا جو لینتھ وغیرہ ہے وہ تو ہم جانتے ہی نہیں، اور اس کے پار جو اور 6 آسمان ہے، سوچیں وہ سب بھی انکلوڈ کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ آسمان و زمین کے برابر جنت کی کیا ہے؟ چوڑائی، اس کی وسعت، اس کی width، اس کی پھیلاؤ ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ تیار کیا ہے، یہ جو جنت بھی تیار کر رکھی ہے اور آنکھ بھی تیار کی ہوئی ہے، اب چوائس از یورس، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ کافروں میں شامل ہونا ہے یا متقیوں میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ آسمان و زمین برابر جنت کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے، اللہ نے کہا، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟
उइद्दत लिलमुत्तकीन, यहाँ पर दोबारा से सेम वर्ड आ गया उइद्दत। आइन दाल, दाल इसके रूट लेटर है, आइन दाल दाल। और ये क्या है, पास्ट पैसिव। क्यों है पैसिव? पेश और जबर की वजह, पेश और जेर की वजह से। देखिए पहले वर्ड पर पेश है, दम्मा है, और दूसरे के नीचे कसरा यानी जेर है। तो पेश और जेर की वजह से ये पास्ट पैसिव यानी माजी मजहूल हो जाएगा, माजी मजहूल है। ठीक है। और ये ता के ऊपर सुकून किसके लिए आता है? फीमेल के लिए आता है, फीमेल यानी मोन्नस के लिए आता है। ठीक है। क्यों मोन्नस है? ये यहाँ पर उइद्दा, उइद्दा क्यों नहीं आया, उइद्दत क्यों आया? क्योंकि जन्नत फीमेल है। ठीक है, जन्नत फीमेल वर्ड है, इसीलिए ताके ऊपर सुकून एक्स्ट्रा लाया गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कौला उसने कहा, औलत उसने कहा, दोनों का तर्जुमा सेम है, लेकिन ये फीमेल के लिए और ये मेल के लिए। उसी तरह से ओइदा मेल के लिए और ओइदत फीमेल के लिए। और फीमेल कौन है यहाँ पर? जन्नत। ओइदत का तर्जुमा क्या होगा? तैयार की गई, तैयार की गई है, तैयार की गई है, इज प्रिपेयर्ड, ईडी आ जाएगा एंड में, उइद्दत। क्योंकि पेश और जेर है, पैसिव है, इसलिए हम उल्टा तर्जुमा करेंगे। ठीक है। आदा मतलब उसने तैयार किया, उइद्दत मतलब उसको तैयार किया गया। ठीक है। उसे तैयार किया गया या तैयार की गई है, किसके लिए? लिल मुत्तकीना, ली लिए, फॉर। ली का तर्जुमा होगा फॉर। ये क्या है? हरफे जर है, प्रपोजिशन है, हरफे जर प्रपोजिशन है ली। तो किस, ली का तर्जुमा हो गया लिए। अल मुत्तकीना, अब यहाँ पर अल का अलिफ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए अल का अलिफ जो होता है ना, वो ड्रॉप होने वाला होता है। जब भी हम किसी पीछे से वर्ड मिलाकर जोड़ते हैं ना, तो अल अल का अलिफ हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, यानी कि वो हजफ हो जाता है। तो यहाँ पर अल मौजूद है, लेकिन उसका अलिफ नहीं दिखाई दे रहा है, बस लाम दिखाई दे रहा है। तो अल का तर्जुमा इंग्लिश में द हो जाएगा, और उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं करेंगे। अल कोई भी वर्ड को खास बना देता है। अच्छा, मुत्तकी के रूप लेटर है वाव, ऑफ, या, वक़या। मीम का तर्जुमा होगा वाला। ठीक है। वक़या मतलब तकवा, परहेजगारी वाला। मीम मतलब वाला, वक़या रूट लेटर है, और ईना लग गया। ईना क्या होता है? प्लूरल होता है, जमा होता है। तो ये वाले का तर्जुमा दे देगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, प्लूरल की, जमा की बात हो रही है। ठीक है। मुत्तकी यानी तकवे वाले, परहेजगारी करने वाले, अल्लाह से डरने वाले, जो गॉड कॉन्शियस हैं, मुत्तकी लोगों के लिए, यानी फॉर द पायस, फॉर द राइचियस। लीजिए अल मुत्तकीना, तकवे वालों के लिए। अच्छा, यहाँ पर मुत्तकीना में मीम का तर्जुमा हो गया वाले, ता जो है एक्स्ट्रा लेटर है, बचा सिर्फ कॉफ। तो यहाँ पर कॉफ दिखाई दे रहा है, वाव कॉफ। तो यहाँ पर कॉफ दिखाई दे रहा है, वाव और या क्यों नहीं दिखाई दे रहा रूट लेटर का? वाव, कॉफ, या में से वाव और या इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये दोनों वीक वॉवल, वीक लेटर्स हैं, हरफे इल्लत हैं। हरफे इल्लत कौन कौन से अरबी में? अलिफ, वाव, या। ये तीनों कमजोर लेटर हैं, वीक लेटर्स हैं, जो कि कभी कभी एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, या कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वाव या जो है गायब हो गए, सिर्फ ऑफ दिखाई दे रहा है। ऑफ का मतलब है तकवा, यहाँ पर मुत्तकी, परहेजगार। ठीक है। वह और सॉरी, उइद्दत तैयार की गई है, ली लिए, अलमुत्तकीना मुत्तकियों के लिए, तकवे वालों के लिए, पायस पीपल के लिए, राइचस पीपल के लिए, और अल्लाह अल्लाह का तकवा यानी अल्लाह का डर, खौफ रखने वालों के लिए। ठीक है, चलें पूरी आयत देखें। वह और वावली, तुम सब सारी जल्दी करो, इला तरफ, मगफिरतिन मगफिरत की तरफ, मिन से रब, रब कुम तुम्हारे रब, तुम्हारे रब की तरफ से। उल्टा तर्जुमा कर रहे हैं क्योंकि मिन हर्फ जर है। तुम्हारे रब की तरफ से, जो मेरे रब की तरफ से, जो मगफिरत है जो तुम्हारे रब की तरफ से मिलती है, उसकी तरफ क्या करो? जल्दी करो। एंड हेसन टूवर्ड्स द फॉरगिवनेस फ्रॉम योर लॉर्ड। व जन्नतिन, व और जन्नतिन जन्नत, और किसकी तरफ क्या करना है? दौड़ लगाना है, जल्दी करना है, जन्नत की तरफ। अर्दू चौड़ाई, स्पेस या विथ, या फैलाव, हाँ उसका, उसका यानी उस जन्नत का। अस्समावातु आसमानों, व और अल अर्दु जमीन बराबर है, आसमान और जमीन बराबर है।
اعدت تیار کی گئی ہے، وہ جنت تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ لیے المتقینہ، متقیوں کے لیے، وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور تم سب جلدی کرو مغفرت کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف، یہ طرف دونوں کے لیے کامن ہے، اس کی چوڑائی، اس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور تم سب جلدی کرو مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور جنت کی طرف جس کی یا اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین برابر ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ ہماری آیت مکمل ہوئی۔ دیکھیں لام الف لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر لا کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ سٹاپ، یعنی آپ کو ابھی ڈونٹ سٹاپ، لا کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ سٹاپ، رکو مت، مت رکو، تو یہاں پر رکنا نہیں ہے، یعنی ترجمہ ابھی جاری ہے۔ یہ جو متقی ہیں ان کی ڈیفینیشن، متقی کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا صفت ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں کل پڑھیں گے کہ متقی لوگ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھیں آیت نمبر 134 پہ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں آیتیں بہت سمپل ہیں، اور تینوں میں اللہ نے حکم دیا، ایک میں تقوی کا حکم ہے، ایک میں آنکھ سے ڈرنے کا حکم ہے، ایک میں کس چیز کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو رحم کے لیے، اور مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تینوں آیتوں میں اللہ نے ایمان والوں کو کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور واولِ تم سب، تقو یعنی ڈرو، اتقو ڈرو، النار آگ سے، التی وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، لیے الکافرینہ کافروں یا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور تم سب ڈرو آگ سے، وہ جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں یا کافروں کے لیے۔ نیکسٹ آیت نمبر 132۔ اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی، اور الرسول رسول کی، لعل تاکہ تم سب، تم نون سب رحم اور پیش زبر کیے جاؤ، تاکہ تم سب رحم کیے جاؤ یا تم سب پر رحم کیا جائے۔ اور تم سب اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے یا تم سب رحم کیے جاؤ۔ نیکسٹ آیت، آیت نمبر 133۔ اور تم سب سارے جلدی کرو، ایک دوسرے سے جلدی آگے بڑھو، ٹھیک ہے، اور تم سب ایک دوسرے سے جلدی کرو، الا طرف مغفرت، مغفرت کی طرف، من سے رب کم، تمہارے رب کی طرف سے، وہ اور جنت، جنت کی طرف، ارض چوڑائی، ہاں اس کی چوڑائی، اس جنت کی چوڑائی، السماوات آسمانوں، وہ اور الارض زمین برابر ہے، عدت تیار کی گئی ہے، لیے المتقینہ، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ اور تم سب جلدی کرو مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور جنت، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جیسی ہے، زمین کے آسمانوں اور زمین برابر ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ الحمدللہ، جو آگے متقی لوگ ہیں ان کی کیا صفت ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔